إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ آج ہماری اس دروس العقیدہ والایمان کے سلسلے کی تیسری کلاس ہے۔ ابھی تک ہم بالکل بنیادی چیزیں ہی پڑھ رہے ہیں، تعریفات پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے دو نشستوں میں ہم نے عقیدہ، ایمان، اس کی اہمیت اور اس طرح کی چیزوں پر جو ہے وہ ہم نے کچھ بات کی ہے۔ آج کی نشست بھی کچھ بنیادی باتوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ ہم نے پچھلی نشست میں جہاں پر اختتام کیا تھا وہ تھا ایمان کے معنی کے اوپر، ایمان کی تعریف کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ تو اس میں ہم نے دو باتیں دیکھی تھیں کہ جب یہ فعل لازم ہے، بغیر کسی صلہ کے آتا ہے، آمانہ، تو اس کے معنی سلامتی کے ہوتے ہیں۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ ہم نے مثالیں پیش کی تھی۔ اور جب یہی فعل امانہ با کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے تصدیق کرنا، کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ اس کو سچا سمجھ کے اس کو مان لینا، اعتراف کرنا۔ اور اس کی مثالیں ہم نے دی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور اسی طریقے سے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ تو ہمارے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہی معنی ایمان کا، یعنی تصدیق کرنا، اعتراف کرنا۔ تو اسلام لغت میں یہ فعل سلمہ سے ہے، اور جس کے معنی ہے سلامتی، امن۔ وہی امانہ کے جو معنی تھے امن، یہیں سلمہ کے معنی بھی اس کے قریب ہیں، سلامتی۔ اور یہ بھی فعل لازم ہے، یعنی خود سے قائم ہے، اس کو کسی معنی بیان کرنے کے لیے ایک مفعول به کی ضرورت نہیں ہے، آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سے آپ خود بخود جو ہے نا یہ اپنے معنی بیان کرتا ہے، سلامتی۔ عرب کہتے ہیں سالم فلان، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو جو ہے محفوظ کر لینا، یعنی کہ اس کو سلامتی میں لے آنا۔ اور سلمہ کا معنی ہے برئ، یعنی بچ گیا، بری ہو گیا۔ تو یہ تو اس کے ثلاثی مجرد سے، جب یعنی کہ 3 حروف پر مبنی جو فعل ہوتا ہے وہاں اس کے معنی ہے۔ لیکن جہاں تک جو ہے وہ بات ہے اسلام کی، تو اگرچہ اس کے بھی بنیادی حروف سین لام میم ہیں، لیکن یہ مزید فی کے باب میں جاتا ہے۔ اور آپ یہ جانیں کہ جب فعل مزید فی کے باب میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کے معنی میں کبھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، بہت زیادہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یہاں بھی اس کے معنی میں تبدیلی آئی ہے، جب یہ مزید فی میں گیا ہے اسلمہ، تو یہ لازم سے متعدی بن گیا ہے، یعنی اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضرورت بھی آ گئی ہے۔ تو اس کے معنی ہے انقاد، یعنی سپردگی۔ اب سپردگی جو ہے، انسان اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، جھک جاتا ہے، تو وہ لازمی بات ہے کہ کوئی مفعول، کوئی آبجیکٹ ہمیں چاہیے کہ وہ کس کے آگے جھکا ہے، کس کو اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے۔ فرما بردار ہو جانا اس سے مراد ہوتا ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ فرما برداری کسی کی کرے گا وہ، تو یہ متعدی ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں اسلم امرہ الی اللہ، یعنی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا، اپنے آپ، یعنی چہرے سے یہاں مراد ہے کہ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، فرما برداری اختیار کر لی، جھک گیا، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا پھر اجر اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ تو اسلامہ جو ہے اس سے بنا ہے اسلام، یعنی سپردگی۔ یعنی اسلام کے معنی سلامتی کے نہیں ہیں، یہ میں پھر دہراتا ہوں، اسلام کے جو بنیادی معنی ہیں وہ سلامتی کے نہیں ہیں، یہ اس کے فروٹس میں سے ہے، اس کے نتائج میں سے ہیں، اس کے ثمرات میں سے ہو سکتا ہے اور ہے بھی، لیکن یہ
اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا معنی نہیں ہے. بین ہی ایمان، ایمان امن اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا معنی ہے تصدیق، سچا جان کر کسی کو مان کر اس کو اختیار کر لینا، اس کی تصدیق کرنا. تو اسلام اور ایمان، یعنی ایمان تصدیق کرنے کا نام ہے، سچا جاننا، اعتراف کر لینا کسی سے بات کو، اور اسلام فرما بردار ہو جانا، سرنڈر کر دینا، سپردگی کا نام ہے. یہ میں کیوں اس کے اوپر زور دے کے بیان کر رہا ہوں کہ یہی معنی الحمدللہ ہماری نسلیں جانتی آئی ہیں اس سے پہلے، لیکن جب سے یہ جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے دنیا کی، اور جب سے جو ہے وہ وار اینڈ ٹیررزم اور اسلاموفوبیا، اس طرح کے کلمات جب ہم نے سننے شروع کیے ہیں، تو اس وقت سے ہمیں یہ سبق پڑھایا جانے لگا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس کا مطلب ہی سلامتی ہے. تو تم جس چیز کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو اس کا مطلب ہی امن ہے، تو تمہارا دین امن ہے، سلامتی ہے. لہٰذا یہ جو جہاد ہے اس کو چھوڑو، یہ جو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی تگ و دو ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے ہدایت دے کر، اور ودین الحق، اور سچا دین دے کر اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے. تو یہ سبق یہ اب آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ آپ کا اسلام جو ہے وہ سلامتی کا طلبگار ہے. آپ سے آپ کو مارا جائے، آپ کے بچوں کو چھیدا جائے، آپ کی عورتوں کو جو ہے وہ ان کی عصمت دری کی جائے، آپ کے بزرگوں کا خیال نہ رکھا جائے، آپ کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے، آپ کے ملکوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا جائے. آپ کا دین آپ کو سلامتی سکھاتا ہے، آپ کا ایمان تو اس کا مطلب ہی امن ہے، لہذا امن سے رہیے. تو یہ جو معنی ہمارے نوجوانوں میں جو اور ہمارے بڑے بڑے میں یہ پیدا کر دیا گیا ہے، یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے. میں پھر عرض کرتا چلوں کہ ایمان کا اس کے ثمرات میں اس کے فروٹس میں اس کے ریزلٹس میں سے امن ہے. اسلام کے فروٹس میں سے، اس کے نتائج میں سے سلامتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہرقل کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے، اپنے صحابہ کو بھیجا ان کو اسلام کی دعوت کے لیے، تو دو کلمات کہتے تھے، اسلم تسلم. اسلم، اسلام قبول کر لو، تسلم، تم سلامتی میں آ جاؤ گے. تو نتیجے کے طور پر تو اسلام کہ آپ یہ معنی بیان کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہے کہ بندہ سلامتی میں آ جاتا ہے، بندہ امن میں آ جاتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اسلام کا مطلب سلامتی نہیں ہے، اسلام کا مطلب سرنڈر ہو جانا ہے، فرما برداری اختیار کر لینا ہے. تو جہاں یہ ان ویسٹرنز کو ہم نے سبق سکھانا ہے ان کو کہ اسلام کا مطلب تم ہمیں غلط بتا رہے ہو، ہم جانتے ہیں، وہیں پر اسلام کے ماننے والوں کو اس کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے جو اسلام کا دعویٰ کیا ہے اور ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات کو ہم نے سچا جاننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کر آئے ہیں اس کی ہم نے تصدیق کی ہے، اور جو ہم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے تو یہ فرما برداری کا نام ہے. اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ول کو اللہ کے احکامات کے سپرد کر دینے کا نام ہے، جھک جانا ہے اس کے آگے. تو یہ معنی دونوں لحاظ سے اس کے واضح ہو جانے کی بہت اشد ضرورت ہے یار. اس کے اوپر اسی لیے میں نے تھوڑا وقت لگایا آپ کے سامنے. جہاں تک بات ہے اس کے اصطلاحی معنی کی، تو اس اصطلاحی معنی میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہر وہ بات عام ہے نا جو اللہ رب العزت نے وحی کی ہے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اسلام کی تعریف جو کہ متعلق ہے عقائد کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، معاملات کے ساتھ اور غیرہ، اور ہر ایک چیز جو ہمیں روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے آتی ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، بین الاقوامی امور ہے، ادب ہے، فن ہے، تعلیم ہے، ہر چیز، عبادات سے لے کے معاملات تک کے سارے جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے مطابق اس کو گزارنا، اس کا نام اسلام ہے. اب ہمارے پاس اگلا کلمہ ہے شریعت، شریعہ، قانون، جس کو ہم عمومی طور پر اس کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو لغوی اعتبار سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ شریعہ کا معنی ہے اصل میں شرع سے،
شارع، شارع آپ اس سے جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کھلی سڑک کو کہتے ہیں شارع، بڑی ایک روڈ کو شارع کہتے ہیں. تو شارع کے معنی ہے ایسی کھلی چیز، ایسی کھلی ہوئی چیز جس میں مزید وسعت ہو سکتی ہو، یعنی پہلے سے ایک کشادہ چیز ہے اور اس میں مزید وسعت کی گنجائش موجود ہے. اہل عرب اس سے وہ مقام لیتے تھے جہاں پانی نکلتا ہے اور لوگ اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہاں جاتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی ایک ایسی حیات ہے وہاں پر، زندگی ہے جہاں پر لوگ اپنی حاجات کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر ان کی کوئی مراد پوری ہوتی ہے. تو اسی سے لفظ الشریعہ ہے جس کا مطلب ہے سیدھا راستہ، یعنی وہ راستہ، کشادہ راستہ، اور وہ ایسی چیز جہاں پر انسان اپنی جملہ زندگی کی ضروریات کو اور ہدایات کو وہاں سے اس کے لیے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے. مصنفین جو ہیں عربی ڈکشنری کے، الاعرابی اور الازہری دونوں، وہ اس کے معنی بیان کرتے ہیں. شرع یعنی شرع کے معنی ہے اظہارا یعنی ظاہر ہونا، واضح ہونا، اور بین جس میں کوئی ابہام نہ ہو بلکہ واضح وہ ہونا. اصطلاح میں شریعت کے معنی ہیں جس کو امام قرطبی اور امام ابن کثیر، امام طبری، یہ تینوں مفسرین ہیں، بہت بڑے نام ہیں تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں ان الشریعہ فی اللغہ، لغت میں ڈکشنری میں شریعہ کہتے ہیں الطریق الاعظم، ایک بڑے راستے کو. ومن سن امرا، اور جس نے واضح کر دیا بات کو، وَأَوْضَحَهُ، اور اس کو مزید بیان کر دیا، وَبَيَّنَهُ، فقد شرعہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو شرعہ، اس کو سیدھا کر دیا، اس کو واضح کر دیا. تو شریعت اعتبار سے وہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کا تعلق نظریات سے ہیں، ان احکامات کا، یعنی عقائد سے، عبادات سے ہیں، معاملات سے ہیں، اخلاق سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں اس کو شریعت کہتے ہیں. گویا شریعت جو ہے وہ اس نظام حیات کو کہتے ہیں جو کسی عقیدے، نظریے اور ایمان کی بنیاد پر قائم ہو. ایک ایسا نظام حیات جو کسی نظریے پر قائم ہو، اور آپ یاد رکھیے، جان لیجئے کہ ہر نظام حیات کسی نہ کسی نظریے پر قائم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی دین کے پیروکار، اجتماعیت کا اور کمیونٹی کا بنایا ہوا نظام ہو، یعنی وہ کسی نہ کسی دین کو مانتے ہوں، یا وہ کسی دین کو، آسمانی دین کو ہم بات کریں، یا وہ کسی آسمانی دین کو نہ مانتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب کے پیروکار ہوں، یا وہ خدا کے ہی کیوں نہ انکاری ہو گئے ہوں، وہ کسی نظریے پر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آپ یورپ میں جائیں، وہاں پر کسی ٹائم جو ہے نا، وہ وہاں پر وہ پرانے، آپ جس کو گریک فلسفی کہتے ہیں، اس نظریے پر شہر قائم تھے، ممالک قائم تھے، حکومتیں ان کی بنیادوں پر کی جاتی تھی. پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، اس کے اوپر قائم رہی. پھر اس کے بعد جو انہوں نے تبدیلیاں کی، نصارہ نے، عیسائیوں نے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو تبدیلیاں انہوں نے کر لی تھی تو وہ اسی کے مطابق جو ہے اپنا نظام حیات سارے کا سارا، سیاست سے لے کر عبادات سے لے کر معاملات تک سارا اس کے اوپر گزارتے تھے. پھر اس کے بعد پچھلی 200 سالوں سے جو انہوں نے کلیسا کو بے دخل کیا، سیاست سے سیکولر بنے، تو اس کے بعد بھی ان کے فلاسفرز نے جو ان کو نظام دیا، نظریہ دیا، جو فلاسفرز نے ان کو نظریات دیے، چاہے وہ پریگمیٹزم تھی، چاہے وہ ماڈرنزم ہے، چاہے وہ جو بھی اس کو نام دیں، تو وہ ایک نظریات دیے جس کی بنیاد پر ان کے ہاں نظام قائم ہے. آپ چائنا چلے جائیں، وہ اپنے آپ کو جس نظام کے اوپر وہ قائم ہے وہ کنفیوشس کا نظام کہتے ہیں. کنفیوشس تقریباً آج سے تقریباً 3500 سال پہلے، یعنی قبل مسیح میں جو ہے اس کی جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی وہاں پر چائنا کے اندر. اور اس کو انہوں نے جو نظریات دیے وہ کوئی الہامی نہیں تھے، ظاہر بات ہے، وہ ایک انسان تھے، انہوں نے اپنے پاس سے نظریات، تو اس کے اوپر قائم ہے. آج کا چائنا بھی وہ کہتا ہے کہ ہم اس نظریات کے اوپر قائم ہیں. جاپان میں چلے جائیں، شیونزم ہے، وہ شیونزم بھی جو ہے وہ ایک انسان کے، بہرحال مختصر یہ کہ نظام حیات جو ہے وہ کسی نہ کسی نظریے پر قائم ہوتا ہے. یہ بس اہم نقطہ ہے. یہاں سے ہم آپ کو عقیدہ اور شریعت کا ذرا تعلق بیان کرتے ہیں، اور اسلام کا بھی ساتھ کے ساتھ آ جائے گا، اور ایمان، یہ چاروں چیزیں. یاد رکھیے عقیدہ اور ایمان کو ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت قریب کے کلمات ہیں. جب یہ اکیلا بولا جائے گا کلمہ ایمان، بس اکیلا، یہ عقیدہ
تو اس سے دونوں چیزیں مراد ہوں گی۔ جب یہ ہم اکیلا ایمان کہیں گے تو اس سے عقیدہ بھی مراد ہے، یعنی کہ وہ والا ایمان جو جچے تلے اور صاف اور صحیح عقیدے کے اوپر مبنی ہے، ایسا ایمان۔ جب ہم عقیدہ کہیں گے تو اس سے مراد صرف نظریہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ یقین بھی ساتھ ہوگا، یعنی ایسا عقیدہ جس کے ساتھ یقین بھی ہو، تصدیق بھی ہو۔ بہر تو عقیدہ اور ایمان یہ بنیاد ہیں، یہ بنیاد ہیں۔ اور شریعت اور اس کے قریب کا کلمہ دیکھ لیں اسلام، جیسے ہم نے پیچھے اس کی تعریف میں پڑھا کہ اسلام جو ہے وہ انسان کے جملہ جوانب حیات کو جو ہے وہ کور کرتا ہے، جتنا بھی ہے عبادات سے لے کے معاملات تک۔ اور شریعت کی تعریف میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ وہ تمام احکامات جو انسان کو اس کی نظریات، عبادات، عقائد سے لے کر معاملات تک کی رہنمائی کرتا ہے، وہ شریعت ہے۔ تو عقیدہ اور ایمان بنیاد ہے، اصل ہے، اور شریعت جو ہے اس بنیاد، اس اصل، اس بیس پر کھڑی ہونے والی عمارت سمجھنی ہے۔ دوسری اگر اس کی تمثیل کرنا چاہیں تو عقیدہ جو ہے وہ، ایمان جو ہے وہ روح ہے، اور شریعت جو ہے وہ اس کا بدن ہے، اس روح کا۔ جیسے دونوں چیزیں حیات، زندگی کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک کے بغیر دوسری کا وجود نہیں ہے، بلکہ وہ ختم ہو جائے گی اس کی اہمیت۔ اسی طریقے سے یہ روح اور بدن کا ان کا تعلق سمجھ لیجیے۔ اور بہت زیادہ بہتر مثال بنیاد، بیس اور اس کے اوپر بننے والی عمارت کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی کوئی مکان، کوئی عمارت بنتی ہوئی تو وہ نیچے جو ڈی پی سی کرتے ہیں تو صرف وہ 4 دیواری کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ درمیان میں جو کمرے بننے ہیں، کچن بننا ہے، راہداری بننی ہے، کہاں پر پلر ہیں، وہ ساری کے لیے وہ نیچے کر۔ اب اسی بیس کے اوپر ہی آپ کمرہ بنائیں گے، اس کی بنیاد موجود ہوگی، کمرہ ہوا میں نہیں بن جائے گا، بلکہ اسی جو ڈی پی سی کے اوپر کمرہ بنے گا، اسی ڈی پی سی کے اوپر کچن بنے گا، واش روم بنے گا، جو بھی اندر اس کے لوازمات ہیں اس عمارت کے، وہ اسی کے اوپر بنے گے۔ بین ہی نظریہ بنیاد عقیدہ جو ہے وہ آپ کی جملہ جوانب حیات کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، ایک صلہ ہے اور ایک مضبوط تعلق ہے، اس کے بغیر وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے آگے بھی بیان کیا کہ عقیدہ نظریہ جو ہے وہ اصول ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں، اور یہ وہ ضوابط ہیں، یہ وہ قواعد ہیں، جبکہ شریعت ان پر قائم ہونے والا نظام ہے جو اس نظریے، اس عقیدے اور اس اصول کو عملی جامہ پہناتا ہے، اور انسان اپنی زندگی کو پھر اس کے مطابق گزارتا ہے، اسی طریقے کے مطابق۔ یعنی انسانوں کا چاہے وہ نظام سماجی ہے، یعنی کہ سوشل نظام ہے، یا اس کا سیاست کا نظام ہے، عائلی یعنی فیملی لاز ہیں، اقتصادی یعنی معیشت، اکنامیکل لاز ہیں، اس کا نظام ہے، آپ کا اخلاق ہے، تربیت ہے، معاملات ہیں، چاہے وہ تجارت کے ہیں، چاہے وہ لین دین کے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کے ہیں، چاہے وہ کس ادب، آپ کے ادبیات ہے، آپ کا فن ہے، آرٹ ہے، کلچر ہے، آپ کا لباس، حتیٰ کہ آپ کا لباس پہننا، آپ کا رہن سہن، آپ کی صبح و شامیں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی کہ ان تمام جو بھی ہم نے گنائی ہیں چیزیں، ان تمام نظام حیات کے لیے بنیاد وہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ دیکھیں قرآن سے ہم ان کی تھوڑی سی جھلک دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دلائی ہے، اور کیسے اس کو بیان کیا ہے، یعنی کہ ان دونوں کا آپس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، تمہارے لیے لباس متعین کیا ہے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک مادی چیز ہے لباس، اور اسی لباس کی بات ہو رہی ہے جو ہم زیب تن کرتے ہیں۔ یہ ایک مادی چیز، ایک نظام، ایک رہن سہن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے کے ساتھ اسی آیت کے آخر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور جو تقوی کا لباس ہے ذَلِكَ خیر، وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے ضروری ہے، وہ سب سے احسن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہاں وہ ایک شریعت اسلام کو بیان کیا اور وہیں ساتھ ایمانیات کی طرف اس کو جوڑ دیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى۔ دوسری جانب دیکھیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ رب العزت وہ ہے، جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اس نے زمین کو تمہارے لیے اس قابل بنا دیا کہ وہ اس کے اوپر تمہارا رہن سہن، چلنا پھرنا بہت آسان ہو جائے۔ ذلولا
کہتے ہیں ذلیل اسی سے ہے پست کر دینا، قابل استعمال بنا دینا. فمشوا فی مناکبہا، اس کے مناکب، اس کی پیٹھ پر چلو. وکلوا من رزقہ، اور اس سے نکلنے والا رزق کھاؤ. اب یہ دیکھیں زمین پر چلنا پھرنا، اس سے رزق کھانا مادی چیزیں ہیں، لیکن ایمان کو ساتھ نہیں چھوڑا. فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لوٹ کر تمہیں اس کی طرف آنا ہے. ایسا نہیں کہ اس دنیا میں مادی اشیاء کو اس سے تمتع کرتے رہو اور تم ایمان اور عقیدہ جو ہے اور نظریہ جو ہے اس کو چھوڑ دو کہ ہم جہاں جیسے مرضی چلیں، جیسے مرضی نظام بنائے، جیسے مرضی کھائے پیے. نہیں، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، جوڑ کے رکھا. آخری آیت دیکھیے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 223 223. میاں بیوی کے تعلقات اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. نساؤکم حرث لکم، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، اپنی بیویوں کے پاس اس طریقے سے آؤ جیسے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اپنے مستقبل کا بھی کے لیے کوشش کرو، یعنی اولاد کے لیے بھی. اب دیکھیں پھر کل مادی چیزیں ہیں، رہن آپ کے معاملات ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا واتقوا اللہ، تقوی کو مت بھولنا. اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنا، اس کو ساتھ رکھنا. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم ملاقوہ، ایک دن تم اس سے ملاقات کرنے والے. تو یہ کچھ مثالیں ہیں قرآن سے، اور اس میں بے شمار مثالیں قرآن سے اور دی جا سکتی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نظام، شریعت اور اسلام کو بیان کر رہا ہے، تو وہاں پر کبھی بھی اس کو ایمان اور عقیدے کے تعلق کو کبھی اس سے الگ نہیں کیا ہے. تو یہ چند مثالیں تھیں اسی زمن میں آ گئی کہ کیسے عقیدہ اور شریعت کا آپس میں گہرا تعلق ہے. عقیدے کے جو علم کو علم الایمان بھی کہتے ہیں، اس کو اصول دین، دین کا اصل بھی کہتے ہیں، علم التوحید بھی کہتے ہیں. جبکہ شریعت کے علم کو علم الفقہ یعنی تفقہ فی الدین کہتے ہیں. یہ فروعات دین ہیں، یعنی کہ دین کی دو شاخیں کی جاتی ہیں، ایک اصول دین، ایک فروعات دین. تو اصول دین ہے عقیدے ایمان کا علم، اور فروعات دین ہے علم الفقہ، شریعت کا علم، اور علم الشرائع والاحکام بھی کہتے ہیں. الغرض یہ دونوں علم، عقیدہ اور ایمان کا اور شریعت اور اسلام کا دونوں مل کر الدین کو مکمل. یہاں سے ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے، یہیں سے کہ الدین جو ہے، یہ دیکھیں میں یہاں پر ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں. اللہ رب العزت جب یہ قرآن نازل فرما رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما رہے تھے، تو آج جس طریقے سے ہم علوم دین سیکھتے ہیں اور اس طریقے سے کیٹیگرائز کر دیتے ہیں، ایسا نہیں تھا. بس صحابہ رضی اللہ عنہم یہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، بس وہ اتنا جانتے تھے. چیزیں مدون ہوتی ہیں، تحریر میں آتی ہیں، تعلیم و تعلم کا میدان بن جاتی ہیں، تو وہاں پر ان کو کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. صحیح. تو یہ جو ہم نے ساری باتیں کی، یہ ان کو صرف سمجھنے کے لیے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بس جو اللہ رب العزت نے فرما دیا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دے دیا ہے، وہ بس پورا دین ہے. وہ عقیدہ بھی ہے، وہ ایمان بھی ہے، وہ شریعت بھی ہے، وہ اسلام بھی ہے، وہ دین بھی ہے. بس تو یہ دونوں چیزیں مل کر جو نا الدین بناتی ہیں. تو اسلام جو ہے وہ دین ہے. ایک نقطہ یہاں سمجھ لیجیے اور بہت اہم ہے آج کے ماحول کے لیے، کہ اسلام جو ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے جب سے یہ سیکولرزم کی ہوائیں چلی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بھی کوئی مذہب ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 200 سالوں سے یورپ کے اندر ان کا جو مذہب تھا، جس کے اوپر کلیسا اور جس کے اوپر ان کے مولوی یعنی احبار اور رہبان قبضہ کر کے بیٹھے تھے اور اپنی تشریحات بیان کرتے تھے اللہ کی طرف سے، اس کو دے کر، جیسے قرآن کے اندر بے شمار جگہ پر آیا ہے. تو کیونکہ وہ ناکام ہوئے، مہمات چلیں اور وہاں پر کئی کوششوں کے بعد انہوں نے پھر اس مذہب کو کہا کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر سیکولرزم لایا اور مذہب کو بے دخل کر دیا. وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم مسلمانوں سے بھی کہ آپ بھی اپنے دین کو، جس کو مذہب کہتے ہیں کہ یہ بھی مذہب ہے، اس کو آپ دین، اس کو سیاست سے خارج کیجیے اور سیاست میں آپ ڈیموکریسی لائیں، سیاست میں آپ لوگوں کی رائے لے کر آئیں، اکثریت جو کچھ کہتی ہے اس کو مانیں. یہ مذہب کو ایک سائڈ پر رکھیں، اس کے حلال اور حرام کو نہیں، اکثریت جس کو حلال اور حرام کہے آپ اس کو لے کر آئیں. عوام کی قائم کیجئے، عوام کی حکمرانی، جو کہ آپ ڈیموکریسی کی تعریف میں پڑھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا اسلام وہ مذہب نہیں ہے،
کہ وہ ہمیں مسجد کے اندر جا کر بتائے، صرف کی تعلیمات دے کہ تم نے ذکر کیسے کرنا ہے، دعائیں کیسے کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کیسے کرنی ہے، اس سے مانگنا کیسے ہیں، جبکہ مسجد سے باہر آئے تو ہمیں وہ خاموشی اختیار کر دے، ہمیں نہیں بتائے کہ بھی تم نے یہاں پر تجارت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، نگاہیں کیسے رکھنی ہیں، کسی کے ساتھ ملنا ہے تو کیسے طریقے سے ملنا ہے، بین الاقوامی امور تم نے کیسے چلنا ہے، مقننہ تمہاری جوڈیشری کیسی ہونی چاہیے، لیجسلیشن کیسی ہونی چاہیے، اس کے اوپر وہ خاموش نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی بعینہ ہی ویسے ہی احکامات اور ویسے ہی تفصیلات بیان کرتا ہے جو ہمیں عبادات کے تعلق سے بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے ہم عبادت کے مفہوم کو واضح کریں گے تو یہ تقسیم بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال یہاں پر یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے کہ وہ ہمیں بس عبادات اور شاعر عبادت تک باؤنڈ رکھے، بلکہ یہ الدین ہے، یعنی مکمل نظام حیات ہے جو عبادات سے لے کر اور معاملات تک کے سارے معاملات کو لے کر چلتا ہے۔ یہ تھا ہمارا عقیدے اور شریعت کا آپس کا تعلق۔ اس کی اہمیت کے اوپر ہم نے جو ہے وہ پہلے بھی تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن اس کو تھوڑا اور تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں کہ اس کو کیوں سیکھنا ضروری ہے نا، عقیدے کو اس تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی حیثیت اصل اور جڑ کی ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، لہٰذا باقی تمام چیزیں جو ہیں اس کے بعد ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہماری عبادت، ہمارا سجدہ، ہمارے روزے، ہمارا حج، سارے کا سارا مشروط ہے عقیدے کے صحیح ہونے پر۔ لہٰذا عقیدے کی اہمیت اس سے بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہم عقیدہ درست نہیں ہوگا، عقیدہ نکھرا ہوا نہیں ہوگا، ہماری اگلے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ عقیدہ، صحیح عقیدہ جو ہے وہ دنیا کے اندر آخرت کی بات میں، دنیا کے اندر انسان کی جان، مال، عزت کی حفاظت کا ضامن ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاکت سے بچائے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ عبادات کی قبولیت کی شرط ہے، اس کو سورہ نحل کی آیت کے اندر واضح کر دیا، دونوں پوائنٹس کو جو ہم نے بیان کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو مرد ہے یا عورت وہ نیک کام کرتا ہے، وہو مؤمن، لیکن اگر وہ ایمان اس کا ٹھیک ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، فلنحیینہ حیات طیبہ، دنیا کی زندگی بھی طیب پاک ہوگی، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور جو وہ اچھے اعمال کرتے آئیں گے اب وہ فروٹفل ہوں گے، نتیجہ خیز ہوں گے، ہم اس کا بہترین اجر ان کو عطا۔ ایک اور نقطہ اس کی اہمیت کے اوپر یہاں جو سمجھ لینا، وہ جیسے کہ ہم پہلے بھی عرض کیا کہ عربی میں کہتے ہیں الاشیاء تعرف بالاضداد، کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اسلام ایمان کو جب ہم نے سمجھ رہے ہیں تو لازمی طور پر اس کا ضد بھی سامنے رکھیں گے، اس کا ضد کفر اور شرک ہے۔ تو جب اللہ نہ کرے ایک بندے سے کفر اور شرک ہو جاتا ہے تو وہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے والوں کی طرف بھی، انبیاء کی طرف وحی کی تھی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کر بیٹھے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ان کچھ گزارشات سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عقیدے کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا ان دروس کا جو ایک حصہ ہوگا وہ کچھ کتابی باتوں کے ساتھ ساتھ عملی زندگی پر اس عقیدے کا اظہار اور اثر اس کے نتائج پر ہوگا، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اور کبھی میں اس میں کوئی کمی آ جائے میری طرف سے تو مجھے یاد دہانی بھی کرانی ہے، کیونکہ ہماری ان دروس کا مقصد صرف کچھ جو ہے معلومات حاصل کر لینا نہیں ہے۔ معلومات ہوتا ہے ایک آپ جنرل جو ہے نا وہ انفارمیشن حاصل کرنے، ہاں جی میں پتہ چل گیا عقیدے کا یہ مطلب ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں، عرقین ہے، لیکن اگر وہ ہماری زندگیوں میں وہ نظر نہیں آ رہا، چھلک نہیں رہا، واضح نہیں ہو رہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی اس عقیدہ اور ایمان کی کلاسز کے اندر یہ ضرور اس کے اوپر فوکس کریں گے کہ اس کا اثر کیا ہے، ایمان باللہ کا کیا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، ایمان بالملائکہ کا کیا اثر ہے، ہاں ایمان بالرسول ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر، ہاں سب ایمان بالقدر کیا چیز ہے، اس کا اثر کیا ہے ہماری زندگی۔ تو جہاں پر ہم اس کے ٹھیک ہونے کو سمجھیں گے، یہ ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے جو عین مطلوب ہے اللہ کی طرف سے، وہ کیسے اپنایا جائے گا، اور پھر
صرف یہاں پر بس نہیں کریں گے، بلکہ یہ ساتھ لازمی جڑا ہوگا کہ کیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہماری زندگیوں میں ہو، ورنہ اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسلامی صحیح عقیدہ جو ہے اس کے کچھ فروٹس اور اس کے جو ہے وہ اثرات یہ ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے انسانوں اور نظاموں اور قوانین کی بندگی اور ان کی غلامی اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل اور ناچار سمجھنا، اس سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ جب انسان صحیح عقیدہ اپنا لیتا ہے، صحیح عقیدے کو سمجھ لیتا ہے، تو وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور قوانین اور ان کی بندگی سے نکل جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ اس عقیدے میں سیکھتا ہے، اس کو ایمان یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر گئے ہیں کہ کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو کالے گورے کو آپس میں کوئی تقدیس نہیں ہے، کوئی کسی مرتبے پر فائز نہیں ہے کہ دوسروں کو اپنا غلام بناتا رہے۔ لہذا الناس کلہم سوا عند اللہ، سب اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہیں وہ برابر ہیں۔ یہ عقیدہ اس کو سکھاتا ہے۔ پھر جب وہ صحیح عقیدہ اپنا لیتا ہے تو اس کے اندر ایک اطمینان، سکینت، خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس اس کے اندر آتا ہے۔ یہ اس کے اندر کیا اثرات لے کر آتا ہے کہ اس کے اندر مایوسی ختم ہو جاتی ہے، غم۔ دیکھیں ہم یہ نہیں جملہ سنتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے۔ وہ کیوں کفر ہے؟ کہ وہ صحیح عقیدے کے خلاف ہے، اور ایسے پیچھے بیان کیا کہ ایمان کا اپوزٹ کفر ہے، اس کا ضد کفر ہے، ایمان کا ضد شرک ہے، کفر ہے۔ تو مایوسی اس لیے کفر ہے کہ بندے کے اندر اگر ایمان اس کو سمجھا نہیں، اپنے ایمان کو، عقیدے کو درست نہیں کیا ہے، تو وہ اس نے ابھی تک صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں آیا ہے، تو غم، اضطراب، مایوسی یہ سے چھٹکارا پا جاتا ہے جب عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، شرک سے پاک ہوتا ہے، بدعت سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ اس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے صحیح عقیدے والے انسان کے اندر کہ وہ ایک ایسی ذات کی ہمہ وقت نگرانی میں ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو حدیث جبرائیل میں تیسرے سوال کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر بڑی مزید تفصیل سے بات ہو جانی چاہیے، لیکن یہاں پر اس کا موقع نہیں شاید ہمیں ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ رب العزت کی عبادت، اور عبادت سے مراد مسجد میں جانا نہیں ہے، قرآن پڑھ کر اس کو کھولنا صرف نہیں ہے، تسبیح کے دانوں کو پھیرنا نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر صرف کہنا نہیں ہے، بلکہ صبح سے لے کر شام تک، اور پھر شام سے لے کر پھر صبح تک کے سارے معاملات انسان جو کرتا ہے وہ عبادت کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کی فرما برداری میں کر رہا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ یا نفس کی کر رہا ہے، یا شیطان کی کر رہا ہے، یا انسانوں کی کر رہا ہے۔ تو عبادت ایسے کرو کأنک تراہ، گویا تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور یہ آج کے دور کے لیے تو اس کی انتہائی ضرورت ہو گئی ہے۔ عقیدہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ایمان ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، کہ ہم اس کو جانیں کہ ہماری تنہائیاں جب ہم اکیلے ہوں، یا ہمارے پاس جب اقتدار آ گیا ہے، ہمارے پاس جب قوت آ گئی ہے، تو ہم شتر بے مہار نہیں ہو گئے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہو گیا کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ وہ العلیم ہے، الخبیر ہے، البصیر ہے، جو ہمیں ہمتن دیکھ رہا ہے۔ تو یہ صحیح عقیدہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ چیز ایک مسلم کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے تو اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو رینیو کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ احسان کا درجہ اپنے اندر پیدا کرنا، کہ اللہ رب العزت کی ہر وقت وہ نگاہ میں ہے، چاہے وہ اکیلا ہے۔ اس وجہ سے جب یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، ایمان بندے کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر توکل اللہ رب العزت کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ اپنی جملہ ضروریات کے لیے، وہ اپنی زندگی کے تمام خوشی ہے، غمی ہے، نارمل لائف ہے، ہر وقت اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے۔ غم آ گیا ہے تو اللہ رب العزت کے آگے عرضیاں لائے گا، اس کے آگے جھکے گا، کسی اور ذات کی طرف وہ نہیں جائے گا۔ آٹومیٹکلی جب یہ شعور پیدا ہو جائے گا کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اس کا رازق ایک ہے، اس کا رب ایک ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنی مشکلات کسی اور کے آگے نہیں رکھے گا، وہ مشکل کشا کسی اور کو نہیں سمجھے گا، وہ حاجت روا اس کا کوئی اور نہیں رہے گا، وہ کھوٹی خدمت کھریاں کرنے والا کوئی اور نہیں رہے گا، وہ کسی اور کے نعرے نہیں لگائے گا، کسی اور کی جے نہیں بکتے گا۔ تو یہ اس کے اندر اثرات پیدا ہوں گے جب صحیح عقیدہ بندہ پہچان لے گا۔
اس کے اوپر بیماری ہے، اولاد کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، پریشانی آ گئی ہے، رزق میں فراوانی چاہیے، کبھی کامیابی چاہیے دنیا اور کہیں بھی دنیا اور آخرت کی، تو وہ اللہ رب العزت سے مانگے گا۔ تو یہ شعور اس کے اندر پیدا ہو جانا اس کے صحیح عقیدے کے لیے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ صحیح عقیدہ انسان کے اندر بہادری لے کر آتا ہے، شجاعت پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس کے حکم کے بغیر میرا کوئی ذرا سا بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات کٹھی ہو جائے، ساری کائنات، اور اگر تجھے ذرا بھی فائدہ پہنچانا چاہیے، اور اگر اللہ رب العزت نہیں پہنچانا چاہتے تو لن ينفعك ابدا، تجھے کبھی بھی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور ساری کائنات کی مخلوق کٹھی ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں تیرے لیے نقصان نہیں لکھا ہوا ہے، تو وہ تجھے ذرا بر بھی تیرا بال بھیگا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عقیدہ، صحیح عقیدہ اور ایمان تھا جو صحابہ کرام میں تھا، جو 313 ہو کر 1000 کے مقابلے میں لڑتے تھے، جو 1000 ہو کر 10,000 کے مقابلے میں لڑتے تھے، جو 30,000 ہو کر 1,00,000 کے مقابلے میں لڑتے تھے، اور وہ اگلے حیران رہ جاتے تھے، یار ان کو ڈر نہیں لگتا، یعنی وہ موت سے ڈرتے تھے اور یہ موت مانگتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ موت اصل میں یہ موت نہیں ہے، بلکہ ایک اس نہ ختم ہونے والی زندگی کی ابتدا ہے، یہ اللہ کی رضا کا پیش خیمہ ہے، اگر ہم اپنی جان دے دی اللہ رب العزت کے راستے میں، تو یہ اس کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا کرتی۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگے، لیکن تمہارا روب اور دبدبا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے سامنے بات ہو رہی تھی، تو پوچھا گیا انحن قلیلون، کیا ہم بہت کم ہوں گے؟ قال بل کثیرون، بلکہ تم زیادہ ہوگے، تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، الوہن فرمایا اس کو۔ پوچھا گیا الوہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت، لمبی زندگی جئیں، اتنی آسائشیں ہوں، اتنی فراوانیاں ہوں، ٹھیک ہے زندگی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ اس کو سب سے پہلے پڑھنے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی زندگی بھی تو دیکھیں نا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کتنے چاند آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، 2 کالی چیزوں کے سوا کوئی چیز نہیں ملتی ہے، وہ پانی ہے اور وہ کھجور ہے، کیا ترکے میں چھوڑ کر گئے ہیں، یہ لمبی، یہ آپ جانتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سارے، تو وہ سب سے پہلے پڑھتے تھے ان آیات کو، لیکن دنیا سے بے رغب تھی۔ تو ادھر کیا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، موت سے کو برا جاننا، جبکہ یہ عقیدہ، صحیح عقیدہ مسلمانوں کے ہاں موت، اس کو پتہ ہے کل من علیہا فان، سب نے مر جانا ہے، تو کیوں نہ وہ موت اللہ کے رستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس کی فرما برداری میں آتے ہوئے گزر جائے۔ تو یہ کچھ اثرات تھے انشاءاللہ، یہ سارے کا تعلق ایمان باللہ سے زیادہ ہے، جبکہ ہم انشاءاللہ جب تفصیل سے ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان انشاءاللہ اگلی نشست میں امید ہے کہ ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کر دیں گے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان جو ہم نے اثرات بیان کیے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے ایمان باللہ سے ہے۔ جب ہم ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ پڑھیں گے تو وہاں پر ہر ایک کا جو عقیدے کے اوپر اثرات ہیں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ بس آخری عقیدے کے موضوعات کے متعلق ایک تھوڑی سی ڈفرنس ہے جو علماء عقیدہ اور علماء اہل کلام کے ہاں پائی جاتی ہے، کیونکہ آگے نشستوں میں ہمیں ان چیزوں کی بار بار ان سے ہم گزریں گے، تو اس کو مختصراً دیکھ لیجئے کہ علماء عقیدہ جو ہیں اپنی تصانیف کے اندر موضوعات کے وہی اجزاء بناتے ہیں جو ہم لیس البر ان تولوا وجوہکم سورہ بقرہ کی، یا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یا حدیث جبرائیل میں فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ سے آخر تک۔ تو اس میں جو ترتیب ہے موضوعات کی، علماء عقیدہ کے ہاں عقیدے کی یا ایمان کی کتابوں کے اندر یہی ترتیب ہوتی ہے، اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسول، ان کے اوپر ایمان۔ جبکہ اہل کلام بھی عقیدے کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان کے ہاں بھی موضوعات یہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی ترتیب ہے، ان کو 3 موضوعات میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے الہیات، دوسرا ہے نبوات، تیسرا ہے سمعیات یا اس کو غیبیات بھی کہتے ہیں۔ الہیات نے اللہ رب العزت خالق کے متعلق بیان ہوتا ہے، اس کی ربوبیت، اس کی صفات،
اس کی الوہیت اور تقدیر کے اوپر ایمان کے سارے موضوعات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ النبوات کے اندر رسولوں اور انبیاء کے متعلق جو نظریات ہیں، جو عقیدہ ہے کیا ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے اوپر نازل شدہ کتابیں اور پھر ان کے اندر جو معجزات چیزیں شامل ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تیسری ہے سمعیات، اس کو غیبیات بھی کہتے ہیں۔ اس کے تحت جنت، جہنم، ملائکہ اور یوم آخرہ اور دوبارہ جی اٹھنا اور خلد اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تمام کے تمام عقائد اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔